السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار دعوت اسلامی سے تعلق رکھنے والے مفتی حسن عطاری صاحب نے چشتی رسول اللہ پر جواب دیا ہے۔ انہوں نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ کوئی شخص معین الدین چشتی کے نام کا کلمہ تو کیا ابو بکر صدیق کے نام کا بھی کلمہ پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اور یہ بات کوئی میں خود سے نہیں بلکہ ہمارے اکابرین پہلے ہی یہ فتویٰ دے چکے ہیں۔ جو شخص نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کسی اور شخص کے نام کا کلمہ پڑھے وہ کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی بھی شک نہیں۔ اور جہاں تک رہی بات چشتی رسول اللہ کلمے کی، تو یہ کلمہ ہمارے بزرگوں کی طرف غلط منسوب ہے، لیکن اگر بالفرض اس کلمے کو صحیح بھی مان لیا جائے تو تب بھی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ وہ خود اس عبارت میں مان رہے ہیں کہ ان کی کیفیات نارمل نہیں تھیں۔ اچھا، کیا لکھا اس میں؟ چشتی رسول اللہ۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوا؟ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا اس میں، تو یہ ختم نبوت کے خلاف ہے۔ 1 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا۔ سارے ماشاءاللہ اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ لوگوں کا بنیادی عقیدہ ہے چشتی رسول۔ اگر کوئی شخص بہوش و حواس خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کہے چشتی رسول اللہ، کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ سب یہ کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کہ ہوش و حواس کی حالت میں اگر کوئی شخص خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو رسول اللہ کہتا ہے، چشتی رسول اللہ کہتا ہے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ سب کا کہنا ہے۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ عقیدہ اور نظریہ کیا ہے ہمارا، کہ ہوش و حواس کی حالت میں جو بندہ چشتی رسول اللہ کہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اول تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے نہیں کہ یہ حکایات ٹھیک ہوں۔ بعض کتابوں کے اندر جیسے فوائد السالکین کے اندر یہ بات نقل کی گئی، تو فوائد السالکین تو انتہائی غیر معتبر کتاب ہے۔ تعویل اور کوئی لوگ کرتے ہیں، ہم تعویل بھی نہیں کرتے، تعویل کرنے کو بھی کفر کہتے ہیں کہ یہ تعویل چلے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اول تو یہ حکایات من گھڑت ہیں، کہانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرا، بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ بعض معتبر کتابوں کے اندر اس کو شامل کر بھی دیا گیا، تو پھر وہاں پر شامل کرنے والے سے خود ہی یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس وقت وہ حال کی کیفیت میں تھے، یعنی ہوش و حواس میں نہیں تھے، جذب کی کیفیت کے اندر تھے۔ ان سے یہ کلمات ادا ہوئے اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، رسول اللہ کا ادنا غلام ہوں، اس بات کو تسلیم کیا انہوں نے۔ تو ہوش و حواس میں جو نہ ہو اس کے اوپر تھوڑی حکم چلتا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار مفتی طارق مسعود صاحب نے ساحل ادیم صاحب کو اپنی ویڈیو میں تفصیل سے جواب دیا۔ مفتی صاحب نے اپنی اس ویڈیو میں ساحل ادیم صاحب کے اس اعتراض کا مکمل طور پر جواب دیا جو ساحل ادیم صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ مفتی صاحب آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ ویسے تو مفتی صاحب کا جواب ہم نے پچھلی ویڈیو میں بھی بیان کیا تھا، لیکن مفتی صاحب نے اس ویڈیو میں مکمل احادیث مبارکہ کے ساتھ یہ ثابت کیا کہ اسلام ہمیں حکومت سے بغاوت کرنا نہیں سکھاتا، اور نہ ہی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم حکمران کی اس معاملے میں بھی اطاعت کریں جب وہ قرآن و سنت کے خلاف بات کر رہا ہو۔ لیکن اپنی اسی ویڈیو میں مفتی صاحب نے ایک ایسی بات کہی جس پر اکثر ساحل ادیم صاحب اور قیصر احمد راجہ صاحب اعتراض کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم فائٹر جیٹس اور ٹیکنالوجی تو امریکہ اور جاپان سے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہی فائٹر جیٹس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ انہی ملکوں پر جہاد کر کے چڑھائی کر دیں گے۔ شریعت کے میں نے اصول بیان کیا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ لو۔ 13 سال مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیوں نہیں کیا؟ کمزور تھے، پاور نہیں تھی۔ مدینہ میں آئے تو شروع میں صرف دفاعی جہاد پر اکتفا کیا ہے کہ بھئی دفاع کرنا ہے اپنا، خود سے بڑھ چڑھ کے حملے نہیں کیے۔ جب ایک بڑی پاور تیار ہوئی ہے تو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ چڑھائی کی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں 23 سال میں جو پتہ چلتا ہے، آپ نے ہمیشہ گراؤنڈ ریالٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے اور اسی کو رکھ کے ہمیں سامنے فیصلہ کرنا ہے کچھ بھی نہیں۔ آپ تیارے امریکہ سے لیتے ہو اور آپ جو ہے نا ٹیکنالوجی جاپان سے لیتے ہو اور آپ پھر بولو کہ پاکستان جو ہے نا وہ جہاد کر کے انہی ملکوں میں چڑھائی کر دے، تو چڑھائی وڑائی سے نتیجہ کچھ بھی نہیں آئے گا اور جو تھوڑا بہت پروگرام ہے نا وہ اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں بتاتی ہے گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرنا۔ صلح حدیبیہ میں 1400 حضرات تھے، آگے بہت بڑا لشکر تھا، آپ نے سلو کو ترجیح دی ہے، تو آپ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ پیدا نہ کریں۔ پہلے پاکستان کے حالات جو اس وقت ملک کے چل رہے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ کل رات کو اپنے لائیو سیشن کے دوران انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنے استاد جاوید احمد غامدی صاحب پر یہ اعتراض کیا کہ ہم قادیانیوں کی تکفیر تو بعد میں کریں گے، پہلے غامدی صاحب سامنے آ کر مرزا غلام احمد قادیانی کے حوالے سے اپنا موقف بیان کریں۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو تو یہ لوگ بیٹھ کے آل غامدی ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ ذرا بتائیں کہ غلام احمد قادیانی دجال کو یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کہ اسے تو مسلمان نہیں سمجھتے، یہ پھر تو مسئلہ آسان ہو جائے گا انہیں سمجھانا کہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ یہاں پر میں آپ تمام بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ غامدی صاحب کا اس حوالے سے کوئی ڈھکا چھپا موقف نہیں، بلکہ وہ تو شاید میری پیدائش سے پہلے ہی اس حوالے سے اپنا موقف بیان کر چکے ہیں، اور 2 سال پہلے بھی انہوں نے باقاعدہ اپنی ویڈیو میں اس حوالے سے اپنا موقف دیا تھا۔ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا تھا کہ کسی شخص کی مذہبی شناخت کیا ہے وہ خود بتائے گا، ہمارے پاس کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کی مذہبی شناخت کو چیلنج کریں۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے پر اصرار کرتا ہے تو ہم بھی اسے مسلمان کہیں گے، لیکن کیا وہ شخص اللہ کے نزدیک بھی مسلمان ہے، اس کا فیصلہ ختم نبوت کی وجہ سے کل قیامت کے دن حساب و کتاب کے بعد ہونا ہے۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اپنی اسی ویڈیو میں انجینئر صاحب نے حسن بھائی کو کرٹیسائز کیا اور یہ فرمایا کہ غامدی صاحب نے جو حسن بھائی کی یہ تربیت کی ہے کہ وہ مسلمہ کذاب کا نام بھی احترام کے ساتھ لے رہے ہیں، تو ایسی تربیت پر لعنت ہو۔ اور میں وہ غامدی صاحب کے وہ جو اینکر ہیں ان کو سن رہا تھا، حسن الیاس بھائی کو اللہ انہیں ہدایت دے، وہ مسلمہ کذاب کا نام بھی احترام سے لے رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں مسلمہ کذاب جب آئے انہوں نے یہ کہا مسلمہ کذاب بھی بول رہے ہیں اور جمع کے سیغوں کے ساتھ اس کا احترام کر رہے ہیں۔
यार लानत ऐसी तरबियत के ऊपर कि जिसको रसूलुल्लाह कज़ाब कहें, जिसे सहाबा इकराम कज़ाब समझें, जिसके खिलाफ सहाबा इकराम पूरी जंग लड़े और कितने उलुल अज़म असहाब उसमें शहीद हो जाएं, ठीक है, जंग यमामा में, उनका नाम तुम इतने एहतराम से ले रहे हो यार। और अगर ये स्लिप ऑफ टंग हुआ है तो ठीक है, माजरत कर लो, लेकिन कम से कम यार जो कुछ बैठ के कैमरे के आगे बोलते हो ना, इसको अपलोड करने से पहले एक दफा खुद भी सुन लिया करो यार, क्या गुफ्तगू कर रहे हो तुम लोग। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।